سورہ آل عمران آیت نمبر 192۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 149۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب، بے شک آپ نے جس کو جہنم میں داخل کر دیا، دوزخ میں داخل کر دیا، تحقیق آپ نے اس کو رسوا کر دیا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو کہ وہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، ایمان لانے کے لیے پکار رہا تھا۔ ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ تم اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے برائیوں سے درگزر فرما، وتوفنا مع الابرار، اور تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک، اے ہمارے رب، اور تو ہمیں وہ عطا کر جس کا تو نے اپنے پیغمبروں کے زبانی ہم سے وعدہ کیا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدہ خلاف نہیں کرتے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے جو اولو الالباب ہیں، عقل مند لوگ ہیں، ان کی دعاؤں کا تذکرہ چل رہا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور کس قسم کی دعائیں کرتے ہیں۔ کل ہم نے اسی درس کی پہلی آیت ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اس کے متعلق ہم نے گفتگو کی کہ اہل عقل جو ہیں، عقل مند جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے جہنم سے خلاصی کا، جہنم سے نجات کا سوال کرتے ہیں، اور جو آدمی پیچھے آپ پڑھ کے آ چکے ہیں، جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فرمایا کہ وہی کیا ہے، کامیاب ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، آج ہم اپنی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو عقل مند ہیں، یہ اولو الالباب جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے یوں بھی دعا کرتے ہیں، ان کی دعا میں یہ بھی شامل ہے، اننا سمعنا منادیا،
کہ ہم نے ایک پکارنے والے کی آواز کو، پکار کو سنا۔ وہ کیا پکار رہا تھا؟ ینادی للایمان، وہ ایمان کی دعوت دے رہا تھا، ایمان کی پکار کر رہا تھا، ایمان لانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ تم اپنے رب کے اوپر کیا ہے؟ ایمان لے کر آؤ۔ تو ہم اس کی پکار کے اوپر جواب دیتے ہوئے عملی طور پر ہم کیا ہے؟ ہم ایمان لے کر آ گئے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا منادی ینادی، کہ ایک پکارنے والا پکار رہا تھا، یہ منادی کون ہے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس منادی سے مراد، پہلا قول تو یہ کہ قرآن مجید ہے، کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو تا قیامت انسان کو ہدایت کی طرف بلاتی رہے گی، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ خاموش ایک منادی ہے، ٹھیک ہے؟ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ایسا جو اقوام عالم کو، لوگوں کو ہدایت کی طرف کیا ہے؟ لاتا رہے گا، اور اس سے بڑھ کر کوئی ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہدایت، یہ سرچشمہ ہدایت ہے۔ تو سب سے پہلا جو منادی ہے وہ یہ خود قرآن مجید ہے۔ اسی طرح حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منادین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی شامل ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روز اول سے ہی لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا شروع کر دی، لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا شروع کر دیا پہلے دن سے ہی، چاہے وہ بیت اللہ شریف کا مطاف ہو، چاہے وہ گلیاں ہوں، بازار ہوں، ویرانے ہوں، حج کا موقع ہو، اپنے ہوں، پرائے ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، اجنبی ہوں، مسافر ہوں، کوئی بھی ہو، ہر موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف کیا کیا ہے؟ بلایا ہے۔ اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت جس آدمی تک بھی پہنچے وہ اس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ منادی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دعوت دی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بعد میں آنے والوں کو، اس طرح کرتے کرتے آج ہم تک کیا ہے؟ یہ دعوت پہنچی ہے، اور یہ واسطہ در واسطہ یہ تا قیامت یہ چلتی رہے گی، یہ تا قیامت دعوت چلتی رہے گی۔ تو محترم سامعین کرام، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ منادی ہیں جو پکار رہے ہیں، اور پھر فرمایا حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جو ایمان کی دعوت دے گا، ایمان کی پکار کرے گا، ایمان اور توحید کی کیا کہتے ہیں؟ آواز لگائے گا، چاہے وہ مفسر ہو، عام آدمی ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ فرمایا کہ وہ منادین کے اندر شامل ہے، وہ منادین کے اندر شامل ہے۔ تو اس منادی نے کیا پکارا؟ ان آمنوا بربکم، تم ایمان لے کر آؤ، فآمنا، ہم ایمان لے کر آ گئے۔ جب ایمان لے کر آئے تو اے ہمارے رب، ہم نے آپ کے کہنے کے مطابق آپ کو وحدہ لا شریک مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا، قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری لا ریب اور لا زوال کتاب مان لیا، تو پھر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اب اگلی دعا ان کی یہ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہماری برائیوں کو مٹا دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیوں کو مٹا دیجئے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فاغفر لنا ذنوبنا کے اندر انسان کے پہلے گناہ جو ہیں وہ سارے کے سارے آ گئے، اور وکفر عنا سیئاتنا کے اندر بعد میں آنے والے جو پچھلے گناہ ہیں وہ بھی، تو گویا پہلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ فاغفر لنا ذنوبنا سے مراد انسان کے بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی ان کی بھی طلب کی جا رہی ہے، اور وکفر عنا سیئاتنا کے اندر انسان کے جو گناہ صغیرہ ہیں، چھوٹے، وہ بھی کیا ہے؟ اس کی بھی معافی مانگی جا رہی ہے۔ اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا
کہ فاغفر لنا ذنوبنا کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہمارے رب ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے جانتے بوجھتے کیے ہیں، ہم نے جانتے بوجھتے کیے ہیں، جان کر کیے ہیں ہم نے، اور وکفر عنا سیئاتنا کے اندر وہ گناہ شامل ہے جو ہم سے انجانے کے اندر ہو گئے، ہمارے لا علمی اور جہالت کے اندر ہو گئے۔ اب انسان کو ایک چیز کا پتہ نہ ہو، گناہ کر لے، ٹھیک ہے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ گناہ کا وبال نہیں آئے گا، گناہ کا وبال تو پھر بھی ہے۔ تو فرمایا ہماری لا علمی اور جہالت کے اندر اگر ہم سے کوئی ایسی غلطیاں، کوتاہیاں، کمی کوتاہیاں سرزد ہو گئی ہوں، اے اللہ تو ان سے بھی درگزر فرما۔ اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے ان گناہوں کو، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، ہمارے ان سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان کے آخری رکوع کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات۔ جب انسان توبہ طائب ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ان سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز کیا ہے، بعید نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں، یہ توبہ، استغفار، یہ حالت ایمان کے اندر ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ توبہ ہے، ورنہ انسان کفر اور شرک کے اندر رہتے ہوئے اس کے توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور وہ توبہ کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ جو عقل مند ہیں، اولو الالباب ہے، ان کی دعاؤں کے اندر یہ بھی شامل ہے، فرمایا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے دیجئے۔ اگرچہ ہم نیک تو نہیں ہیں، لیکن اگر تو اپنے فضل سے، کرم سے نیک لوگوں میں شامل کر دے تو یہ تیری اور ہم پر عنایت ہوگی، تیرا اور ہم پر فضل و کرم ہوگا۔ محترم سامعین کرام، یہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی دعا خود قرآن مجید میں سیدنا یوسف علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔ فرمایا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ حالت اسلام کے اندر موت اور نیک لوگوں کے اندر کیا کرنا، شامل کرنا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا سورہ نمل 19ویں پارے کے اندر رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یا اللہ کہ تو مجھے اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے ان نیک لوگوں کے اندر کیا کر دیجئے، شامل کر دیجئے، ٹھیک ہے نا۔ جیسا کہ ایک عربی کا شعر ہے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی منہم صلاحا، کہ میں نیک لوگوں سے محبت تو کرتا ہوں اگرچہ میں ان میں سے نہیں ہوں، میں خود تو نیک نہیں ہوں، شاید لعل اللہ یرزقنی من، شاید اللہ تعالیٰ مجھے، میرے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا کر دیں، شاید مجھے بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے، نیک و صالح بنا دیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ صحبت صالح ترا صالح کنن و صحبت طالح ترا طالح کنن، نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے۔ اور یہ جو ہے، یہ دعا یہ صرف مرنے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ زندگی کے اندر بھی یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارا شمار نیک لوگ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نیک لوگوں کے ساتھ ہو، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، وہ ساری کی ساری کیا نیک لوگ ہوں، انہی کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ سب۔ اب ظاہر ہے جب یہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے تو ہمیں پھر اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے کے اوپر بھی نظر کرنی ہوگی کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اور ہمیں معاشرے کو کس طرح کریٹ کرنا ہے، کس طرح بنانا ہے، کون سے لوگ ہونے چاہیے۔ یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، ایک لمحہ فکری ہے۔ آگے فرمایا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب جس کا آپ نے اپنے پیغمبروں کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے وہ چیزیں بھی ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اور وہ وعدہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع میں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے، توحید کی حالت میں اس کی موت آتی ہے، تو وحدانیت کی حالت میں اس کی موت آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے، اس کی معافی فرمائیں گے، اس کی بخشش ہوگی۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ،
دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا وعدہ اور آخرت کے اندر بھی نصرت کا وعدہ۔ اے اللہ وہ جو تو نے وعدے اپنے پیغمبروں علیہم السلام کے ساتھ کیے ہیں، اے اللہ وہ وعدے ہمیں بھی کیا ہے وہ عطا کر، اور ہمیں وہ چیزیں عطا وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچانا۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ہم لوگوں کے سامنے رسوا ہو جائیں، اس دن کی رسوائی سب سے بڑھ کر ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، آخرت کی رسوائی، آخرت کا عذاب سب سے زیادہ کیا ہے رسوا کن ہے۔ تو فرمایا اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ، اے اللہ تو اپنے وعدے سے کیا ہے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ یقین ہے، یہ امید واثق ہے، یہ یقین کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائیں گے، اور قیامت والے دن اہل ایمان کو کفار کے سامنے رسوا نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔